ابراہیم آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے لیبین لہم کی روشنی میں قرآن کریم کے بیان، نفاذ اور دفاع کے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی، آج جن کے ذمے یہ کام سپرد ہوا ہے ان کے متعلق چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو گاہے بگاہے تعلیم دینے کا شوق دلاتے رہتے تھے۔ باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ مختلف علاقوں میں کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ جو مفتوحہ علاقے ہوا کرتے تھے وہاں پہ آقا علیہ السلام 2 بندوں کو روانہ کرتے تھے۔ ایک بندہ وہ جو سیاسی امور کا خیال کرے گا وہاں پہ، جس کو گورنر بنا کے بھیجا کرتے تھے، اور دوسرا بندہ آقا علیہ السلام اس لیے روانہ فرمایا کرتے تھے جو وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھائے گا۔ ہاں، یہ 2 بندے آقا علیہ السلام بھیجا کرتے تھے، اور سیاسی امور جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہ ایک ہی بندے کے حوالے ہوتے تھے، اور دینی امور جو ہیں یعنی پڑھنے پڑھانے کا جو کام ہوتا تھا وہ ایک ہی بندے کے حوالے ہوتے تھے، یعنی پورے صوبے کو ایک ہی بندہ کنٹرول کرتا تھا جی۔ اور بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ تعداد زیادہ بھی بھیجا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام صفہ میں جو بیٹھ کر کے تعلیم پاتے تھے ان کو آقا علیہ السلام بٹھایا کرتے تھے وہاں، اور پھر روانہ کرتے تھے۔ کہیں 2 بھیج دیے بندے، کہیں 5 بھیج دیے، اور کبھی تو آقا علیہ السلام نے 70 بھی بھیج دیے۔ وہ ایک قبیلے والے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، آ کر انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لے آئے ہیں تو آپ ہمارے پاس کو بندے بھیجیں، ہمارا تو اتنا بڑا قبیلہ ہے، ان کو آ کے علم سکھائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا، تو انہوں نے دھوکے کے ساتھ ان 70 کے 70 کو شہید کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مہینہ پورا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، یعنی ان کے خلاف دعا کی، ان کا نام لیتے حضور ان کے قبیلوں کا، یا اللہ ان پر لعنت فرما، ان کو ذلیل فرما، ان کو برباد فرما۔ یہ مہینہ بھر آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی ہے، یہ ان لوگوں کی شہادت پر جو کریم آقا علیہ السلام کا دین پڑھ کے دین پڑھانے جا رہے تھے۔ سمجھا ہے نا؟ تو اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ تشویق دلائی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن جو ایک آقا علیہ السلام کا خطبہ شریف ہے، خطبہ حجۃ الوداع شریف، جس میں میرے آقا علیہ السلام نے پورے دین کا جو آقا علیہ السلام نے مکہ میں بیان فرمایا، جو حضور نے مدینہ میں بیان فرمایا، اس سب کا خلاصہ مکہ مکرمہ میں خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرما دیا۔ اور یہ ذہن میں جو مشہور ہے نا خطبہ حجۃ الوداع کو، وہ ایک نہیں ہے خطبہ، وہ جتنے بھی دن آقا علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہیں نا، خطبہ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے آقا علیہ السلام، اس سب کو جمع کر کے، یعنی جمع ایک جگہ بھی نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے ہیں جی، یعنی اس کے مجموعے کا نام، کئی دنوں کے خطبات جو ہیں ان کے مجموعے کا نام جو ہے نا وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ سمجھا ہے نا؟ وہ کوئی ایک دن کا یا ایک لمحے کا خطبہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں فرمایا اور ختم ہو گئی بات، نہ۔ جتنے دن آقا علیہ السلام وہاں قیام فرما رہے وہ 3 دن بنتے ہیں یا اس سے زیادہ بنتے ہیں۔ جتنی آقا علیہ السلام بات فرماتے رہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کچھ نے کچھ یاد کر لیا، کچھ نے کچھ یاد کر لیا، تو اس طور پر جو ہے نا آج بھی وہ خطبہ جو ہے نا وہ بکھرا ہوا ہے جی۔ کوشش کی گئی ہے کہ ہم جو ہے نا اس پورے خطبے کو، یعنی کہ ایک ہی جگہ جمع تو نہ کر سکیں لیکن اس پورے خطبے پر کلام ہو جائے، تو اس طور پر جو ہے نا وہ کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام کا خطبہ شریف ہے، اس خطبہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے
جو آخری بات ارشاد فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اس وقت تعداد آقا علیہ السلام کے سامنے قریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی تھی۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے آقا علیہ السلام کے سامنے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میں تم سب پر لازم ہے کہ تم میری طرف سے پہنچا دو، تمہیں جو دین پہنچا ہے، جو شریعت پہنچی ہے، جو مسائل جو ہے نا فقہیہ پہنچے ہیں، میں تم پر لازم ہے کہ تم اسے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، آقا علیہ السلام میں کہ تم پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہیں، ایک آیت بھی ہے نا تمہارے پاس، وہ بھی پہنچا دو۔ اب بتائیں نا 1.5 لاکھ بندے میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کے پاس ایک آیت بھی نہ ہو؟ کوئی ہوگا ایسا؟ تو اسے ثابت اور واضح کیا ہوتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے کسی بندے کو ایک بھی مسئلہ شرعیہ معلوم ہے تو اس کو آگے پہنچانے کا حکم ہے، وہی پہنچائے گا، یہ نہیں کہ مزید اپنی طرف سے کوئی بنا جوڑ کے وہ پہنچاتا رہے نا۔ اب یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اتنا بڑا مجمع کر کے، یعنی اجتماعی طور پر آقا علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے 200 بندے 300 بندے زیادہ سے زیادہ 1000 2000 بندے جمع ہو جاتے ہوں گے، ہاں جی، باقی اپنے اپنے علاقوں میں جمعے ادا کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام یہ تعلیم دلانے کا شوق جو ہے نا وہ دلاتے رہے، لیکن جیسے ہی آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کرتے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس وقت کا اہل ایمان کا سب سے بڑا اجتماع، ہاں جی، مکہ مکرمہ میں جو میرے آقا علیہ السلام کی زیر قیادت و سیادت منعقد ہو رہا ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے میں بلغوا عنی ولو آیا، یہ والا اجتماع جو ہے مدینہ منورہ میں کر کے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ فرمایا جا سکتا تھا۔ کسی اور جگہ مثال کے طور پر مکہ میں صحابہ کرام ہے، مدینہ میں صحابہ کرام ہے، ان دونوں جگہوں کے درمیان میں کوئی ایسی جگہ دیکھ لی جاتی جہاں پہ یہ لوگ بھی جمع ہو جاتے، وہ بھی جمع ہو جاتے، وہاں پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہاں بھی آ جائیں، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہی آ کر کے یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس بلغوا عنی ولو آیا کا تعلق جو ہے یہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے۔ اور آقا علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ آقا علیہ السلام نے بھی اپنا تعلیم و تعلم کا کام یہی مکہ سے شروع کیا تھا۔ اور ایک طرف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے، کریم آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فرمایا دیکھیں مدینہ تو آسانی والا تھا، ہاں جی، مکہ مکرمہ میں تو ابو جہل اور ابو لہب جو ہیں وہ بھی اونٹی اٹھا کے آقا علیہ السلام کی ہانڈیاں جو ہوتی تھی اس میں پھینک لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں تو تلواروں کی چمک ہے، جی سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ مدینہ منورہ میں تو تلواروں کی چمک ہے۔ مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام نے ایک رات، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں آقا علیہ السلام رات کو ایک بار یہ سوچ رہے تھے کوئی بندہ ہوتا جو یہاں کھڑا ہو کے ہماری پہرہ داری کرتا، باہر کھڑا ہو کے حفاظت کرتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میرے ذہن میں آیا تو میرے صحابی جو ہیں وہ تلوار اٹھائے آقا علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے باہر نکل کے دیکھا، میں کہا ہاں بھائی تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں آیا کوئی آپ پہ حملہ نہ کر دے تو میں نے تلوار اٹھائی اور آپ کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا۔ یعنی وہاں تو آقا علیہ السلام پہلے دن داخل ہو رہے ہیں، 500 تلواریں چمک رہی ہیں، بے نیام تلواریں آقا علیہ السلام کی آمد پر۔ پھر یہیں سے بدر ہو رہا ہے، یہیں سے احد ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں جا کر کے وہیں اجتماع کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ تعلیم دینا، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق تھا۔ میں کہ جو تنگیاں جو تکلیفیں ہمیں مکہ میں آئی ہیں، پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ بھی آئیں گی، پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ تکلیفیں آئیں گی۔ اور آج آپ دیکھیں نا، ہاں جی، سب سے زیادہ تنگی کا شکار کون ہے؟ یہ مدارس والے ہیں۔ سب سے زیادہ تنگی کا شکار یہی مدارس والے ہوتے ہیں۔ باقی جو خطیب لوگ ہیں وہ جناب گاڑی پہ ایک تقریر پکائی، انہوں نے یاد کی، پورے پاکستان میں وہی سنا دی، ہے نا۔ ایک تقریر پہ 50 ہزار روپے انہوں نے ایک رات کے انہیں مل گئے۔ نعت خانوں کا شعبہ دیکھ لیں کیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نئی شلواریں نئی قمیضیں پہن کے ہر بچہ ویس قدری بنا ہوا ہے محلے میں، ہے یا نہیں ایسا؟ نعت خان بننے پہ، حالانکہ مولوی بننا ان کو مشکل لگتا ہے، نعت خانی یہ نعت خانی کس کا شعبہ ہے؟ یہ بھی تو مولویوں کا ہے۔ میرا بیٹا نعت خان بن رہا ہے، ثنا خان رسول بن رہا ہے، حضور کی ثنا پڑے گا۔ آج پیسے دینے کہیں جی نعت خانوں کو پیسے دینے بند ہیں، کوئی بھی پیسے نہیں دے گا، تو یہ سارا عشق رسول ان کا وہ ایسے اڑے گا جیسے ایک دم سے فنا ہو جائے گا سارا کچھ۔ اور قوالوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے قوال آ رہے ہیں، اتنے تو بارش میں مینڈک نہیں آتے جتنے قوال نکل رہے ہیں یہاں سے، اور پوری جماعت ہوتی ہے ان کی، 20 15 بندے، ہاں جی، 2 4 گانے والے، باقی سارے کے سارے وہ ڈھول بجے بجانے والے ہوتے ہیں، سرنگیوں والے، سازوں والے ہوتے ہیں، بھاگ کے ادھر۔ وہ کوئی نہیں کہتا جناب یہ کام جو ہے نا یہ گھاٹے والا ہے، کہتے ہیں کوئی؟
باقی سارے شعبے ترقی میں ہیں، لیکن دین والے شعبے جو ہیں یہ پیچھے پیچھے جائی جا رہے ہیں۔ قوال جو ہیں وہ ایک رات کے لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ایک قوال کے بارے میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک رات کا 60 لاکھ روپے لیتے ہیں جی، ایک رات کا 60 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ اور نعت خواں جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو بڑے نعت خوان ہیں وہ 3 4 5 5 لاکھ، بلکہ 5 لاکھ تو ایک نعت خوان نے اس وقت لیا تھا، آج سے کوئی 10 12 سال 15 سال پہلے کی بات ہے، تب وہ آیا تھا۔ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ وہ تو حضرت کچھ لیتے بھی نہیں ہیں، وہ تو کبھی نہیں لیتے کسی سے۔ میرے ایک دوست ہیں بڑی قریبی معتمد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گئے ان کا وقت لینے کے لیے تو وہ حضرت وضو کر رہے تھے، خادم نے کہا کہ حضرت یہ ٹائم لینے آئے ہیں، تو وہ حضرت جو لیتے کچھ نہیں ہے وہ فرمانے لگا ان کو اپنے تھیلے کا بھی بتا دو۔ تھیلا سمجھتے ہیں؟ روٹیوں والا نہیں، پیسوں والا۔ قائد اعظم کی تصویریں جمع کر کے رکھیں، پھر 3 لاکھ روپے اس وقت لیا تھا، یہ کوئی سن 2002-3 کی بات ہے۔ بعد میں تو ظاہری بات ہے پھر مہنگائی بڑھتی گئی تو وہ بھی مہنگے ہوتے گئے ساتھ ساتھ۔ ایک سستے ہوئے ہیں تو مدرسے کے مولوی سستے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ ان کی عزت سستی ہوئی، ایک ایک شے سستی ہو گئی ہے۔ قوال بھانٹ میراثی جو ہے نا وہ آئیں گے تو کیسے ان کا اکرام کریں گے، کیسے ان کی عزت کریں گے جناب؟ وہ سارے 5-7 بندے ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ دین کے مدرسے کا استاد جو ہے وہ بیٹھ رہے گا بیچارہ، اس کو پانی بھی نہیں پوچھے گا کوئی، ہے یا نہیں ایسا؟ یہی امام میں بیچارہ مصلی کا یہ قوال جو ہے نا ٹائم دے کے بعد 4-5 گھنٹے بعد بھی آئیں گے تو کسی کے ماتھے پہ بال نہیں ہوگا۔ ہاں جی، امام بیچارہ 1 منٹ نہیں، صرف ابھی ٹائم ہوا ہے 4:30 نماز ہے نا، 4:30 پورے ہوئے ہی ہیں، سب پیچھے دیکھیں گے کدھر گئے بھائی، کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ایک دھڑام سے جناب پیچھے دیکھا تم نے۔ اور یہی لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس ٹائم ہو گیا جی، 6 مہینے پہلے ٹائم لیا تھا جناب، 7 تاریخ کو 7 بجے کا ٹائم تھا جی، یہ 7 تاریخ بھی آ گئی، 7 بجنے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ پہنچ بھی گئے وہاں پہ، پھر جناب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں شانت ہو کے، 3-3 4-4 گھنٹے ڈاکٹر صاحب کبھی ادھر آ رہے ہیں تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ڈاکٹر۔ لیکن مجال ہے کوئی بولے، سینکڑوں بندے بیٹھے ہوں گے، کوئی بولے گا ہاں جی ٹائم ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب کام شروع کریں؟ کبھی کوئی بولتا ہے؟ جج کے پاس گیا اپنا کیس لے کے جناب، میں جی وہ دادا گیا تھا، دادا مر گیا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا وہ مر گیا، اس کے بعد پوتا آیا وہ مر گیا، اس کے بعد آگے اس کے بیٹے آگے کیس لڑے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کو کہا ہے جج نے؟ یہ جا کے پورا دن بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، پورا دن ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ ٹوٹی پھوٹی کرسی میں بیٹھے رہیں گے سارا دن، ہیں جی۔ جب وہ ٹائم ہوگا چھٹی کا ان کا، وہ کہیں گے لے بھی تیری تاریخ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو ہے، چل نکل یہاں سے۔ کبھی بولا انہوں نے؟ خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں۔ جو بندہ پھر امام کے لیے، امام کو 1 منٹ معافی دینے کی جو ہے نا وہ روادار نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے خرچ کرتا ہے، سچی کہہ رہا ہوں میں۔ یہی لوگ جو اتنے معزز بنتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں نا ایک بار، تھوڑی دیر میں نہ کھلے دوبارہ پھر ٹھوک دیتے دروازے کو، ایسے ٹھوکو گے جیسے ابے کا گھر ہو، سچی بات ہے، ایسے زور سے دروازہ کھٹکائیں گے۔ وہ ایک دن ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں، ایک بندے نے دروازہ اتنا زور سے کھڑکایا، وہ میرے ساتھ ایک بندہ سویا ہوا تھا، وہ بیچارہ پدل سمجھتے ہیں، ایک دم پدل ہو گیا، بھاگا اس طرف جناب۔ میں نے کہا تجھے کیا؟ وہ کہتا کچھ ہو گئے۔ میں نے کہا یہاں کون سا کسی نے میزائل ٹھوک دیا یار، فلانے بزرگ تشریف لائے ہوں، دروازہ کھول۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کا، 1 منٹ کا انتظار نہیں کرنے دیتے۔ 1 منٹ جناب کھڑا ہو، سب کے منہ پھولے ہوئیں گے، ایسے جیسے کوئی ہوا بھر دی ہو کسی نے اور منہ سی دیا ہو، آپ نے ہوا باہر ہی نکالنی بھی، ایسے ہوتا ہے۔ میں سچی بتا رہا ہوں، میں پیچھے مسجد میں تھا، وہاں پہ تھوڑے جنگلی لوگ بھی تھے، یہاں الحمدللہ اتنا نہیں ہوتا مسئلہ، وہاں جنگلی لوگ بھی تھے، وہاں یعنی کہ جھگیوں والے جو ہوتے نا وہ۔ ایک دن جناب بندے نے دروازہ بجانا شروع کیا، میں وہاں تھا نہیں، ایک بندے کو میں مأمور کر گیا تھا وہاں پہ بھی، آپ ذرا نمازوں کا خیال رکھنا، وہ نمازیں پڑھا رہا تھا، اور صبح کے بعد بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی، تو وہ آیا تو وہ آ کے اس نے پہلے دروازے کو بجایا ادب سے تمیز کے ساتھ، جب اس نے دیکھا کہ وہ نہیں کھول رہے، دوبارہ اس نے زور سے بجایا، ہاں جی، پھر ادب ظاہری بات ہے اب ادب کم ہوتا گیا اس کا، ہاں جی، پھر اس ذلیل نے اینٹ اٹھا کے ٹھوک دی دروازے کو، اینٹ اٹھا کے ٹھوکی تو اس کے اینٹ کی ظاہر بات ہے اینٹ ٹھوکی جائے تو اس کے تھوڑے سے ذرات بھی لگ جاتے ہیں، اور پینٹ بھی اس کا رنگ جو تھا وہ بھی اتر گیا، وہ بھی سامنے سارا دکھ رہا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں بھائی جو جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں ایک لاہور کا بڑا نامی گرامی ایک جامع ہے، وہاں کے ایک شیخ الحدیث تھے بہت بڑے، وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، جامع میں پڑھاتے تھے، اور ایک جگہ وہ امامت کرتے تھے اور جامع میں پڑھاتے تھے۔ وہ تھے طبیعت کے نہیں، قوم کے ہی پٹھان تھے وہ
آپ کو پتہ ہے جو مدرسین ہوتے ہیں وہ رات گئے تک پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ پچھلی رات کا وقت قریب آنے کو ہوتا ہے تو تب وہ آرام کرتے ہیں بیچارے. وہ تب آرام کرنے لگے تو ایک بابا جناب وہ کھل نہیں گیا تہجد کے لیے. ہاں جی، تہجد کے وقت ہی تشریف لے آیا. وہ جناب جیسے دروازہ اس نے بجایا ایک بار دوسری بار وہ زور سے بجایا تو وہ حضرت اٹھ گئے. آگے سے دروازہ بھی انہوں نے کھولنا تھا، وہ تھے بھی پٹھان. وہ جیسے آئے انہوں نے پوچھا ہاں بھی کیسے آئے ہو تم، کیسے آئے تو؟ اس نے کہا تہجد پڑھنے آیا ہوں. اس نے کہا تجھے پتہ تھا میں یہیں ہوتا ہوں؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ تھا آپ یہیں ہوتے ہیں. انہوں نے رکھ کے ماری چانڈی یہاں پہ. انہوں نے کہا تجھے نہیں پتہ بدتمیز، تیرے نفل پڑھنے سے میرا سونا زیادہ افضل ہے. سچی بات ہے، علماء نے بتایا نہیں ہے ان کو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا سونا جو ہے نا وہ جہل کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے. امام، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، امام جو ہے نا، امام دیکھیں اب ایک عام بندہ ہے وہ امام کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ابھی مثال کے طور پر 50 لوگوں نے یہاں نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے، 50 لوگوں نے پڑھی ہے. اکیلے نماز پڑھتے آپ کو کتنی نمازوں کا اجر ملتا؟ ایک نماز کا. امام صاحب کے پیچھے پڑھی تو کتنی نمازوں کا اجر ملا؟ 27 کا. اب بتائیں، حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے جتنا اللہ تعالیٰ اجر مقتدیوں کو عطا فرماتا ہے اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے امام کو عطا فرماتا ہے. اتنا اجر اللہ تعالیٰ امام کو عطا فرماتا ہے. اب رات کو عشاء کی نماز انہوں نے پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد مثال کے طور پر عشاء میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، 100 بندہ آپ لگا لیں یہاں پہ، 100 بندہ نماز پڑھنے آیا یا 70 بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، 100 لگائیں آپ، حساب آسان رہے گا. 100 بندوں نے نماز پڑھی، اب 27 100 کو 27 کے ساتھ ضرب لگائیں، کتنا بن گیا بھائی؟ 2700 بن گیا نا. اور ان کی اپنی بھی ساتھ شامل کریں. اب 2700 فرض ہو گئے ان کے پاس، صرف مقتدیوں کی طرف سے جو ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں 2700 فرض. اب یہ نماز پڑھا کے سو جائیں جی، بس انہوں نے فرض پڑھے، وطر پڑھے اور سو گئے، سنتے پڑھی اور سو گئے. صبح تک یہ سوتے رہیں. عام بندہ جو ہے ساری رات یہاں پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن بھی پڑھ لینا، ایک بار نہیں 70 بار بھی قرآن پاک پڑھ لے، اس کا اجر کبھی بھی امام کے برابر نہیں ہو سکتا. کبھی ہو سکتا ہے برابر یار؟ یہ میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے اور بڑی واضح دلیل ہے یہ. تو میرے کریم آقا علیہ اور افسوسناک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو مکہ مکرمہ میں سب کو جمع کر کے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میں جب تم دین حق کے بیان کے لیے کھڑے ہو گئے، دین حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے، تمہیں دقت آئے گی، تمہیں تکلیف آئے گی، تمہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ کیسے سامنا ہوگا؟ جیسے شیب ابی طالب میں 3 سال آقا علیہ السلام محصور رہے، 3 سال پورے باہر نہیں آنے دیا انہوں نے، علاوہ ایام حج کے. ایام حج میں وہ روک نہیں پاتے تھے تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آتے تھے. آئے بتائیں میرے آقا علیہ السلام میں جو پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے نا، ان کو خاص طور پر تکالیف کا سامنا ہوگا. یہ مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر فرمانے کا مقصد یہی تھا، امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا جائے کہ تم نے ذرا سنبھل کے رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا، تم نے دل نہیں چھوڑنا. یہ راستہ جو ہے یہ دقتوں والا راستہ ہے، یہ راستہ جو ہے یہ پریشانیوں والا راستہ ہے. اس راستے میں شیب ابی طالب بھی آتا ہے، اس راستے میں ابو جہل بھی کھڑا ہے، اس راستے میں ابو لہب بھی کھڑا ہے، اس راستے میں شیبہ بھی کھڑا ہے، اس راستے کے اندر جو بڑے بڑے دین دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اس راستے میں چنگیز بھی کھڑا ہے، اس راستے میں منگول کھڑے ہوئے ہیں، سارے بدماش اسی راستے میں کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے تو فرمایا میں ذرا سنبھل کے رہنا. تم مدینہ میں نہیں فرمایا حضور نے یہ جملہ بلغوا عنی ولو آیا، مکہ میں فرمایا ہے. اور اس کے پیچھے اتنی حکمتیں ہیں، اتنے اسرار ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہاں ایک وقت تھا جب اہل اسلام کی حکومت تھی، مدارس کے لیے بڑے بڑے وقف ہوتے تھے، اوقاف مقرر ہوتے تھے. کوئی بھی بندہ جناب جانے لگتا دنیا سے، وہ کہتا، یا اس سے پہلے بھی وہ کہتا جناب میری 100 ایکڑ زمین ہے، اس میں سے 10 ایکڑ جو ہے نا میرے مدرسے کے لیے. امیر لوگ دیا کرتے تھے. یہاں کے امیر بخیل ہیں، دینے کو تیار نہیں ہوتے. کون ہے آپ کی مسجد کے نام زمین وقف ہے؟ کوئی کسی نے کوئی ایک ٹپا زمین دیا ہو یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں. کتنی مساجد ہیں آج بالکل ایسی کی ایسی ہیں، کتنے مدارس ہیں ایسے کے ایسے پڑے ہوئے ہیں بیچارے. مدارس ویران ہو رہے ہیں یار اسی وجہ سے. ایک وہ وقت تھا جب لوگ اس طور پر خواتین اپنے زیور اتار کے دیا کرتی تھی. آج یہاں پہ پورے محلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں ماہانہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. بتائیں ان کے نیٹ کا بل جاتا ہوگا، کیبل کا بل جاتا ہوگا، ان کا جناب بجلی کا بل جاتا ہوگا، گیس کا بل جاتا ہوگا، پانی کا بل جاتا ہوگا، سارے بل جمع ہوتے ہیں. کیا ان کے ان بلوں کے اندر کوئی مدرسے کے لیے بھی کچھ ہے؟ باقیوں کو ہم کیا کہیں، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں یار کہ ہماری جیب سے کتنا پیسہ جا رہا ہے مدرسے کے لیے. کچھ بھی نہیں. وہ آ جا کے جناب قربانی کی کھال دیتے ہیں بیچارے.
جو دیتے ہیں ان کا شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک بندے کی ویسے بات کرنے لگا ہوں، یہ حاجی صاحب کو جانتے ہیں، حاجی صاحب ہی اس کو جانتے ہیں، بلکہ اس نے جی کھال دے دی بکرے کی، ہمیں پورا سال سنواتا رہا ہے۔ میں پچھلے سال میں نے کھال دی تھی آپ، میں نے کہا وہ 150 روپے کی کھال بکی تھی آپ کی، اور آپ نے 1.5 کروڑ کی باتیں سنا دی۔ جہاں بھی 4 بندے دیکھتا ہے وہی بات شروع کر دیتا تھا۔ بتائیں، ابھی اس سال مجھے تو نہیں لگتا ہے اس نے کھال دی ہو، کسی نے اگر لے کے رکھ دی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بندے یار 150 کی کھال دی ہے تو پورا سال ہی سنوا رہا ہے تو ہیں۔ میں نے کہا جس کو کھال دی گئی ہے وہ بھی مدرسے کے لیے دی گئی ہے 150 کی، اس کے لیے یہ بنتا ہے کہ اس کو جگہ جگہ اس کو سنوایا جائے۔ تو جس نے اس کے اندر سے 70,000 کا بکرا نکال کے کھایا اس کو تو جوتے پڑنے چاہیے پھر، کہ نہیں ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ، یہ عجیب نظام ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ سچی بات ہے، اس راہ کے اندر جو تکالیف ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف پتہ کیا ہے؟ یعنی ایک وقت تھا اس نظام کو روکنے کے لیے ابو جہل سامنے کھڑا تھا، ابو لہب سامنے کھڑا تھا، آج اس نظام کو روکنے کے لیے کلمہ پڑھنے والا بندہ کھڑا ہوا ہے۔ مدارس سے بچوں کے ساتھ اتنی نفرت کون کر رہا ہے؟ یہ سوسائٹیوں کے لوگ کر رہے ہیں۔ سوسائٹیوں کے لوگ مدرسہ نہیں چلنے دے رہے، مساجد کے اندر، مسجد کے اندر مدرسہ نہیں چلنے دے رہے۔ کیوں نہیں چلنے دے رہے بھائی؟ وہ جی بچے جو ہیں وہ قالین الٹی کر دیتے ہیں، فلانی شے الٹی کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کر بھی تیرے بچے شیطانی نہیں کرتے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے کہیں کے بھی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بچہ جو ہے نا، بچہ کہیں کا مدینے کا بچہ کیوں نہ ہو وہ شرارتیں کرے گا۔ میں نے خود دیکھا یار، مسجد نبوی شریف سے پڑھ کے بچے باہر نکلے، میں نے کہا یہ حضور کے شہر کے بچے ہیں، یہ کہاں شرارتیں کرتے ہوں۔ مسجد نبوی شریف کے ابھی میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، انہوں نے جناب وہ سلیپر اٹھائے اپنے، ایک دوسرے کو وہ ٹھوکے اور خدمت کرنے لگے۔ اندر کو ظاہری بات ہے کوئی بات ہوئی ہوگی ہیں، تو وہیں پہ انہوں نے ایک دوسرے کی خدمت کی، اچھی بھلی تواضع کی۔ میں نے کہا اب ہم چھڑوائیں ویسے تو ہاتھوں سے چھڑوا سکتے ہیں، ان کو کہیں کیا بھائی؟ بچے تو بھائی بچے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کی شرارتیں اچھی لگتی ہیں اور باقیوں کی شرارتیں جو بری لگتی ہیں ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ لطیفہ، ایک مولوی صاحب نے کو واضح فرمایا کہ جناب یہ تمہاری خواتین جو ہیں یہ میک اپ زیادہ کر لیتی ہیں، بعد میں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ مسائل فقہیہ بیان کر رہے تھے تو یہ بیان کیا انہوں نے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، شیطان کہنے لگا امام صاحب وہ تو آپ کی زوجہ بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو تو اچھا لگتا ہے، وہ سونی بھی تو لگتی ہے نا پھر۔ تو یہی حساب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بچے مدرسے کے شیطانیاں کرتے ہیں، اور یہ آپ کے بچے بھی تو کرتے ہیں، لہ وہ سونا بھی تو لگتا ہے نا پھر شیطانی کرتے ہیں۔ ان کا ایسے دماغ پہ سچی بات ہے پکڑ کے دیوار میں ٹھوکنا چاہیے ایسے دماغ کو، جو جناب اپنے بچوں کی شرارتیں تو اس کو قبول ہیں، اپنے بچوں کی شرارتیں تو اسے برداشت ہیں۔ اپنا بچہ آئے یہاں پہ نماز میں خلل ڈالے، پورے نمازیوں کی نماز خراب کر دے، لیکن مدرسے کا بچہ ادھر ادھر ہو جائے صحیح بس، پھر جناب ایسے سمجھے گا یہ تو فرشتہ تھا، اس سے ایسا کیوں ہو گیا بھائی؟ ہے نا، اپنے بچوں کی برداشت ہے، وہ تو سونے لگتے ہیں شرارتیں کرتے ہوئے۔ آپ کو پتہ جب وہ ہنستا ہے تو کیسے لگتا ہے؟ مدرسے کے بچے وہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو کوڑے لگتے ہیں۔ میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہیں قیامت والے دن یہ پکڑے نہ جائیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں تمہارے گھر میں آنے والا بندہ تمہارا مہمان ہے، کسی اور کے گھر میں آنے والا بندہ اس کا مہمان ہے۔ کہتے ہیں جو حضور کا دین پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ آپ کا اور میرا نہیں، وہ رسول اللہ کا مہمان ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کا مہمان ہے، مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم۔ کہ آپ کے مہمان کوئی آگے پیچھے آپ کے مزاج کے خلاف باتیں نہیں کرتے، آپ کے مزاج کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ مدرسے بچے جو ہیں یہ ہیں جی، تو اس لیے بھائی برداشت کرنا سیکھے۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہیں 2-4 بندے جن کو سخت چڑھ ہے، مدرسے کے بچے دیکھیں گے تو ان کو خون کھولے گا، ٹھیک ہے نا، کبھی واہ نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ میں نے ان کی وہ خدمت کرنی رکھیں گے یاد۔ سچی بات ہے، میں خاموش رہتا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ لوگ سمجھتے شاید اس کو پتہ نہیں ہے نا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس آیا سانپ ہے نا جی بیعت کرنے کے لیے، وہ بیعت ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کو ڈنگ نہیں مارنا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ جب گیا تو جنگل میں اس کے پاس سے جانور گزرنے لگے، گدھا گزرے، سارے گزرے، وہ کہے تو کچھ بھی نہیں کہتا، بھی بڑا نیک ہو گئے۔ تو ایک دم سے ہوا یہ کہ سارے اس کو چھیڑنے لگے، کوئی آ کے لاتے مارے، کوئی ٹھڈے مارے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے۔ وہ واپس آیا پیر صاحب کے پاس روتے ہوئے، کہنے لگا حضور اپنی پیری مریدی اپنے پاس رکھیں، مجھے چھٹی دیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو معاشرے میں اتنا ہلکا ہو گیا ہوں، سارے کے سارے مجھے چھیڑنے لگ گئے، اب باقی کھوتا جو ہے نا جس کو اس کے گھر والے نہیں پوچھتے وہ بھی مجھے لاتے مارتا ہے، میری تو اوقات یہ رہ گئی ہے۔
اس نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ شیخ پیر صاحب فرمانے لگے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مگر جب آپ نے فرمایا تھا ڈنگ نہیں مارنا. وہ فرمانے لگے میں نے تمہیں ڈنگ مارنے سے منع کیا تھا، شوں کرنے سے منع نہیں کیا تھا. شوں کرنے سے منع نہیں کیا تھا، شوں تم کر سکتے ہو. بس وہ جب آیا آ کے وہ جیسے وہ تو مزاج کے پکے ہو گئے تو انہوں نے کہا اس کو کیا ہوتا ہے. وہ جیسے قریب ہے اس نے ایسے شوں کیا، سارے بھاگے. انہوں نے کہا نہیں بھی سروس شروع ہے، اب اس کے قریب نہیں آنا. وہ سچی بات ہے، ہم نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. انہوں نے سمجھے شاید یہ ایسے ہی ہیں، کوئی آگے بچوں کے خلاف بات کر جائے، کوئی آگے کسی کے خلاف بات کر جائے. ہم نے کہنا ہی کیا چھوڑا ہے کہ انہوں نے سمجھا جناب نہ ان کے منہ میں زبان ہی کو نہیں، یہ کیا ہی کچھ نہیں سکتے. بتائیں سچی بات ہے، ورنہ میں ایسی خدمت کیا کرتا تھا نا ان کی، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی. اور یہاں اللے تللے ہیں، جس کو چاچی دوبارہ سالہ نہ دے وہ بھی یہاں آ کے بول جائے ہیں، مدرسے کے بچوں کو ڈانٹ جائے جناب. ایک دن تو بچے کو بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ شرارتیں کر رہے تھے، کہنے لگا کتے لڑ رہے ہیں. بتائیں مجھے بچوں نے بتایا کہ وہ بندہ کہیں باہر کھڑا ہو کہہ رہا تھا کہ کتے لڑ رہے تھے. تو بندہ پوچھے بھی تیرے بچوں کو کہے کہ کتے لڑ رہے ہیں گھر میں، پھر کتے بھی لڑ رہے ہیں، کتوں کا باپ بھی لڑ رہا ہے، پھر کیا بنے گا. قسم خدا کی مجھے میرے خلاف کوئی بات کر جائے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور جتنا مدرسے کے بچوں کے خلاف کوئی بات کر جائے میرا خون کھولنے لگتا ہے. اور صبر کے ساتھ جو ہے نا ہم چل رہے ہیں. کیا کہیں آگے مولوی صاحب کے بچے ہیں جی، مولوی صاحب کے بچے ہیں. میں کہا میرے تو بچہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو ابھی چھوٹا سا ہے. آپ کے محلے کے بچے ہیں، آپ کے محلے کے بچوں کو بھی پڑھائیں. ہاں جی روپیہ جمع کر کے جناب وہ خدمت بھی کریں، سارا کچھ کریں، اور اوپر سے باتیں بھی آپ کی سنیں. ہم نہیں سمجھ آ رہا. تو یہ سچی بات ہے. یہ پڑھنے پڑھانے والوں کے متعلق میرے آقا علیہ السلام بلغ ولو مکہ میں فرمایا ہے، اور مکہ میں فرمانے کا مقصد یہی تھا تکلیفیں آئیں گی اس میں، لیکن یہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے آئیں گی. ابو جہل اس نظام کے خلاف کھڑا ہو، مودی اس نظام کے خلاف کھڑا ہو، یوگی کھڑا ہو، امت شاہ بدماش کھڑا ہو، گنجا پلیت کھڑا ہو، اس طرح کے لوگ کھڑے ہوں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے وہ مشرک ہیں. وہ تو چاہتے ہیں مدارس دینیاں ختم ہو جائیں. ایک ایک دن میں 50 نہیں 100 200 مدرسے بلڈوز کیے انہوں نے. بتائیں 200 مدرسے بلڈوز کیے ہیں ہندوؤں نے، مشرکوں نے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ مدارس اسلامیہ کا نظام جو نا یہ سقوط پذیر ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ رہیں ہی نہ. تو یہاں پہ اگر کلمہ پڑھنے والا بھی وہی شوق رکھتا ہے تو پھر مودی میں اور اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ میں کل اس پہ مزید گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.